رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہدایت اکیڈمی کی تمام انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا یہاں پہ آنے کا اور آپ سے بات چیت کرنے کا۔ دوسرا، بہت بہت مبارکباد اور خراج تحسین سارے اساتذہ کو اور جتنے علماء عالم دین جو آج ان کی گریجویشن سیریمنی ہے، ان کو، ان کے اساتذہ کرام کو، اور ان کے گھر میں جو بھی لوگ موجود ہیں، ان کے نواحقین، ماں باپ، ساتھ میں ان کے بچے، ساتھ میں جو ان کی بیگمات ہیں، ان کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے ان کا اس پورے ٹائم میں ان کا ساتھ دیا۔ اور بہت زیادہ خراج تحسین پیش کروں گا تمام اساتذہ کرام کو جنہوں نے ان کو اس پورے عمل میں ان کا ساتھ دیا اور ان کو ان کی رہنمائی فرمائی۔ یہاں پہ یہ چیز ختم نہیں ہو جاتی۔ بیفور موونگ فارورڈ کہ میں بات شروع کروں، میرا نام نوید ہے، میں آخان ہسپتال میں کرٹیکل کیئر کے شعبے یعنی آئی سی یو کا، جو بچوں کا آئی سی یو ہے، اس کا ہیڈ ہوں۔ ڈاکٹری میں نے 2006 میں شروع کی، 2006 میں MBBS پاس کیا، پھر میں پریکٹیکل لائف میں جب آیا، اس میں پھر میں نے آخان میں جوائن کر کے وہاں پہ ریزیڈنسی پوری کی۔ ریزیڈنسی پوری کرنے کے بعد آئی سی یو کا سفر میرا اسٹارٹ ہوا 2012 سے، جب میں نے آئی سی یو کی ٹریننگ اسٹارٹ کی۔ آئی سی یو کی ٹریننگ اسٹارٹ کر کے جب وہ ختم ہوئی 2 سال میں، اس کے بعد مجھے موقع ملا سعودی عرب بھی جانے کا، کینیڈا میں فردر اس کے اوپر ایڈوانس آئی سی یو کی فیلوشپ کرنے کا۔ پھر اس کے بعد میرا واپس بھی آنا ہوا، اور آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکلوز، یہ میں ڈسکلوز کر دوں کہ بظاہر میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ میرا کوئی ایسا تعلق ہے اس شعبے سے، لیکن جتنا قریب سے زندگی کو دیکھا ہے، جتنا قریب سے تجزیہ کیا ہے زندگی اور موت کا اور لوگوں کے تاثرات کا، جب آئی سی یو میں بچے ایڈمٹ ہوتے ہیں، زندگی اور موت کے درمیان وہ گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے سامنے ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، اس وقت والدین کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہیں۔ کچھ لمحات جو میں آپ سے شیئر کروں گا، جب مجھے موقع ملا سعودی عرب میں جا کے کام کرنے کا، وہاں پہ کچھ لمحات ایسے گزرے جس نے مجھے ہلا دیا، اور اس میں مجھے اس جگہ کھڑا کیا کہ میں اپنے ایمان میرا کتنا ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں وہ چیز آپ سے شیئر کروں گا۔ آئی سی یو کے اندر بچہ کافی بیمار تھا، آپ کہنے کہ آخری وقتوں میں ہم اسے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا سینہ دبا کے اس کو دل چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ باپ اس کا سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ، جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی، لیکن ہم نہیں بچا پائے۔ جب ہم نے جا کے اس کو ڈیتھ ڈکلیئر کی ہے، would you imagine what he has done؟ فوراً اس کا اگلا عمل یہ تھا کہ وہ سجدے میں گر گیا۔ سجدے میں گر کے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے سے اٹھا، آنکھوں میں اس کے آنسو تھے، اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور واپس چلے گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور دفعہ ایک بچہ جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھا، وہ ہمارے پاس کافی لمبے عرصے تک ہسپتال میں تھا، اس کے بعد اس کی کنڈیشن خراب ہوئی، ہمارے پاس آئی سی یو میں آیا، ہم نے کافی کوشش کی، فیملی بہت زیادہ اٹیچ تھی، مدر بہت زیادہ اٹیچ تھی، ماں اور باپ دونوں اٹیچ ہوتے ہیں بچوں سے، لیکن جو ماں کا
ماں کا محبت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے بچے سے. جب آخری وقت آیا، بچے کا انتقال ہو گیا، ہم نے جب بچے کو ڈسکلوز کیا فیملی کو، ماں اور باپ دونوں وہاں پہ موجود تھے. ماں جو ہے وہ چیخیں مار مار کے رونے لگی اور اس کو یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کی وفات ہو گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا ہے. لیکن اس دوران جو اس کا ہسبینڈ تھا، اس نے اس کو اپنے سے چمٹایا اور بس 2 لفظ کہہ رہا تھا، جو میں اردو میں آپ کو اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں: سے الحمدللہ، سے الحمدللہ. جتنی زور سے ماں چیخ چیخ کے رو رہی تھی، اتنی زور سے وہ اس کو بولتا رہا، سے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، وہ بولتا رہا. اور امیجن کریں، جب ماں نے الحمدللہ بولنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے صبر دے دیا. ہمارا ایمان صرف ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہمیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. موت ایک حقیقت ہے، ہر کسی کو آنی ہے. ہم نے ایسی بھی فیملیز دیکھی ہیں جس میں ماشاء اللہ سے باپ کے جو ہیں وہ 4 بیٹے ہیں. جب ان کی وفات ہوتی ہے، کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. انفارچونیٹلی 1 یا 2 بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ، اور باپ کے قریب جانے کے تیار نہیں ہیں. وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ باپ کی وفات ہو گئی. سو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو جتنا ہم اسلامک نظریے کے ذریعے ہم ایکسیپٹ کریں، اور جس طریقے سے ریممبر جو بھی تعلیمات ہمیں دی جاتی ہیں، اس کا مقصد ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. جتنا ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، اتنا ہم اس دنیا میں صحیح راستے پہ چل پائیں گے اور اتنا اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے گا. ریممبر کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی آئی ہے اور پہلا لفظ آیا ہے، وہ لفظ اقرا، یعنی پڑھ. اس میں کسی ارکان کا حکم نہیں آیا، اس میں یہ حکم نہیں آیا کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج کرنا ہے. پڑھ اللہ کے نام سے جو پورے عالم کا پروردگار ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. سو امپورٹنٹ چیز جو ہمارے لیے ہے، جو اسلام کی ایک بنیادی چیز ہے، اس میں ہم پر فرض ہوتا ہے کہ جو بھی تعلیم ہے اسلام کی، اسے ہم پڑھیں اور اس پر غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ پڑھنے کا عمل اور سیکھنے کا عمل یہ پوری زندگی چلتا ہے. ابھی ماشاء اللہ سے آپ عالم دین بن گئے ہیں، طلبات ہیں جو کہ ابھی اس عمل کے اندر ہیں اور مختلف درجات کے اندر ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ بھی عالم دین بنیں گے. یہاں پہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی، یہاں پہ چیزیں بلکہ شروع ہوتی ہیں. کس طریقے سے آپ نے
اس کو آگے پہنچانا ہے، کس طریقے سے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے سوسائٹی کے ساتھ، کس طریقے سے آپ نے کنیکٹ کرنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، کہ عملی طور پہ صرف بولنے کی حد تک نہیں، عملی طور پہ آپ کس طریقے سے اسلام کو اور آگے پہنچا سکتے ہیں۔ یو کین بی دا کنیکشن ان بٹوین یور فیملیز، یور سوسائٹیز، جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، ہر اس جگہ پہ آپ کس طریقے سے اپنا امپیکٹ شو کر سکتے ہیں۔ اور سیکھنے کا عمل زندگی بھر کنٹینیو رہے گا، جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہیں گے ویسے ویسے آپ کے ساتھ اس طریقے سے چیزیں ہوتی رہیں گی اور آپ سیکھتے رہیں گے چیزیں۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو جیسے جیسے آگے آپ بڑھیں گے ویسے ویسے شیطانی حملے آپ پہ ہر جگہ سے ہوتے رہیں گے۔ ریممبر، شیطان اس جگہ حملے نہیں کرتا جہاں پہ انسان پہلے سے بھٹکا ہوا ہے۔ ایک فطرت ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس مال و دولت ہے، ڈاکو اسی کے گھر میں ڈاکہ مارے گا یا وہیں پہ چوری کرے گا۔ اگر کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی چوری نہیں کرنے جائے گا یا کوئی ڈاکہ مارنے نہیں جائے گا۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی ایمان کی دولت ہے، اور جتنی ایمان کی دولت بڑھتی رہے گی اتنے حملے بڑھتے رہیں گے، اور اتنا شیطان آپ کو دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے وار کرنے کی کوشش کرے گا۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ فرمائے اور ہمیں شیطان کے مختلف حربوں سے اس میں حفاظت فرمائے، اور آپ سب کو دین کی روشنی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دفعہ پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہدایت اکیڈمی کو، ایز ویل ایز تمام عالم دین جن کی آج گریجویشن سیریمنی ہے، اور تمام اساتذہ کو جنہوں نے اپنی پوری محنت سے ان کے اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر ان کے اوپر اپنی جان نچھاور کی ہے۔ تھینک یو اینڈ جزاک اللہ۔